السلام علیکم اسد بھائی۔ وعلیکم السلام گڈو۔ اسد بھائی آپ یہ اسکوٹی لے کے کدھر جا رہی ہیں؟ بھائی مجھے امی نے ذرا تھوڑا سا سامان لینے بھیجا تھا بازار، میں ادھر جا رہا تھا۔ اچھا اسد بھائی، یہ تو اسکوٹی بڑی پیاری لگ رہی ہے مجھے، ایک منٹ ذرا یہ اسکوٹی دکھائیں آپ۔ یہ لو گڈو دیکھ لو، بس پھر دیکھ کے مجھے ذرا واپس کر دو، جلدی میں نے جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں تو نہیں کروں گا واپس، میں جا رہا ہوں، یہ لیں۔ او 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 گڈو 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 مجھے اسکوٹی چاہیے۔ گڈو کدھر جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں، اب نہیں میں آؤں گا، اب دے دوں گا میں آپ کو۔ اوہو مینا پی، کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ مینا پی، یہ دیکھیں گڈو میری اسکوٹی لے کے بھاگ گیا ہے، پہلے تو ایسے نہیں کرتا تھا، وہ بہت شرارتی ہو گیا ہے۔ کیوں لے کے بھاگ گیا ہے وہ آپ کی اسکوٹی؟ پتہ نہیں مینا اپی، اس کو کیا ہوتا جا رہا ہے، پہلے تو وہ بہت اچھا بچہ ہوتا تھا، اب وہ اسکوٹی لے کے بھاگ گیا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، مجھے مل جائے نا اس کو، میں صحیح بدلہ لوں گا اس سے۔ اسد، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدلہ نہیں لیا کرتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کوئی برا کرتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ٹھیک ہے مینا اپی، لیکن میری اسکوٹی کا کیا ہوگا؟ اب اسکوٹی کہاں سے آئے گی میری؟ آؤ ابھی جا کے ہم گڈو کو ڈھونڈتے ہیں اور تمہاری اسکوٹی لے کے آتے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ چلے مینا اپی، وہ مل گیا گڈو، وہ مل گیا، جلدی سے جا کے اس کو پکڑتے ہیں، ہو رہا، اوہ، پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں دوں گا اسکوٹی، میں نہیں دوں گا۔ گڈو، گڈو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اسکوٹی لے کے کیوں بھاگ گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کسی کو تنگ کرنا کتنی بری بات ہے؟ نہیں بس میرا دل کر رہا تھا اسکوٹی لے کے بھاگنے کا، میں بھاگ گیا۔ گڈو تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم تو پہلے ایسے بچے نہیں ہوتے تھے، تم تو بہت گندے بچے بن گئے ہو۔ مینا اپی مجھے لگتا ہے یہ گڈو جو ہے، یہ اس نے کچھ برے دوست بنا لیے ہیں، یہ برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، شاید اس لیے یہ ایسے کر رہا ہے۔ نہیں جی، میں نے برے دوست نہیں بنائے، وہ بہت اچھے دوست ہیں، میں نے اپنے نئے دوست بنا لیے ہیں۔ وہ مجھے شرارتیں، مزے مزے کی شرارتیں بتاتے ہیں، شرارتیں کرنے میں ہی تو صحیح مزہ آتا ہے، اس لیے اب میں ان دوستوں کے ساتھ پھرتا ہوں، وہ مجھے بہت مزے کی شرارتیں بتاتے ہیں۔ آپ کیا مجھے ادھر ادھر کی بس باتیں ہی بتاتے رہتے ہیں، شرارتوں میں صحیح مزہ آتا ہے۔ گڈو دیکھو، ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمیں تو کسی بھی انسان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو ایسی کوئی بھی شرارت جس سے تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو، وہ تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس کا تو تمہیں ہی نقصان ہوگا، مصیبت میں پڑ جاؤ گے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب ہو سکتا ہے مینا پی؟ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، چلے میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ میں جو ہوں وہ اچھا بچہ بنوں گا، اب میں گندے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کروں گا، میں اچھے بچوں کے ساتھ رہوں گا تاکہ میں بھی اچھا بچہ بن جاؤں۔ اور میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں گڈو، اللہ تعالیٰ کے لیے میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تمہیں انشاءاللہ معاف کر دوں گا۔ بہت شکریہ اسد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بھی تنگ نہ کریں، نقصان نہ پہنچائیں، کسی مسلمان کو بھی تنگ نہ کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی برا کر دے، آپ کے ساتھ برا ہو جائے، تو آپ بدلہ نہ لیں اس سے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے، نیک، دیندار دوست بنائیں، تاکہ ان کی کمپنی میں رہ کر ہمیں فائدہ ہو، ہم اچھی باتیں سیکھیں اور ہم بری باتوں سے بچیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ تو بچوں، آج رحمت والے باغ میں ہمارے پاس چھوٹے بچوں میں
3 بچوں کی پوزیشنز آئی ہیں، جس کے اندر پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں محمد بن شہزاد اور افرا شہزاد۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ہوم ورک اچھا رہا، نمازوں کے اندر کچھ کمی آ رہی ہے، کوشش کریں کہ ان کو بھی پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ ہیں مریم شفا۔ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بڑے بچوں میں آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس پہلے نمبر پر جو ہیں وہ ہیں عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد۔ بعض ان کے اندر بڑا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتا ہے، لیکن اوور آل ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، نمازیں بھی پوری رہیں اور اکثر سنتوں پر بھی عمل کیا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نور، اس کا فائدہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اس کے اوپر قائم رکھے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ، جس کے اندر ہم آپ کو زکوٰۃ سے متعلق مسائل بتا رہے تھے، آج ہم زکوٰۃ سے متعلق مزید کچھ اور چند باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے بچوں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے جب تک کسی مستحق شخص کو نہ دیے جائیں اور اسے مالک نہ بنایا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو یہ ایک رول ہے زکوٰۃ کا جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جو کہ بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی شخص کو، انسان کو ہی دیا جا سکتا ہے، اور اس کو مالک بنانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کا مستحق ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک یہ 3 شرائط پوری نہیں ہوں گی آپ کی زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں ہوگی۔ اب اسی رول کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سمجھیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بنانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسہ کنسٹرکشن کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا ڈائریکٹلی، اور مسجد کی کنسٹرکشن میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا، کسی اور چیز کی کنسٹرکشن میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی انسان کو، کسی مستحق مسلمان کو اس کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے پیسوں سے مردے کو کفن دینا بھی درست نہیں ہے۔ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، بعض آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ مردوں کے کفن کا کام کرتی ہیں، تو اگر وہ پراپر طریقے سے زکوٰۃ کو استعمال نہیں کر رہی اور ڈائریکٹ زکوٰۃ کے پیسوں سے مردوں کو کفن دے رہی ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر بھی زکوٰۃ کے پیسے دیتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے پیسوں سے مردے کا قرض ادا کرنا درست نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو زکوٰۃ کے مصارف میں پہلے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ہے قرض دار کا قرض ادا کرنا، لیکن وہ زندہ انسان کے لیے ہے۔ جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمہ قرض ہو تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرض ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد بچوں ایک اور انتہائی اہم بات جو کہ آج کل کے ہمارے حالات، موجودہ حالات سے متعلق بھی ہے، وہ ہے کہ زکوٰۃ سے آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سیلاب ہو جائے یا زلزلہ ہو جائے یا کوئی اور آفت ہو جائے، جو بھی قدرتی آفات ہوتی ہیں، اس میں زکوٰۃ سے لوگوں کی امداد کرنا مندرجہ ذیل صورتوں میں درست ہے۔ یعنی اگر یہ شرائط پوری ہوں گی یا یہ باتیں پوری ہوں گی تو تب آپ زکوٰۃ کے پیسے ان لوگوں کے اوپر یا آفت زدگان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ غالب گمان ہو کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگ جائے، یہ اندازہ ہو جائے کہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ان کے پاس نصاب کے مطابق مال ہے، بے شک ان کا نقصان ہوا ہے قدرتی آفت کے اندر، مثال کے طور پہ کسی کا گھر ٹوٹ گیا، گھر گر گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس بہت سے پیسے یا اتنا سامان تھا کہ وہ اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری چیز کہ جب آپ سیلاب زدگان یا آفت زدگان کو زکوٰۃ کی رقم یا کچھ چیزیں خرید کے اشیاء دیں تو ان کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اگر آپ ان کو مالک نہیں بنائیں گے تو تب زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ کا پیسہ درست جگہ استعمال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے ویسے ہی ان پہ خرچ کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے خود سے ایک اپنا ٹینٹ لگا لیا اور ٹینٹ کے اندر کہا کہ آپ جب تک آپ کو ضرورت ہے آپ اس ٹینٹ کے اندر رہیں، اور آپ نے ان کو ٹینٹ کا مالک نہیں بنایا، تو اس سے آپ کی
ٹینٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ یا اکثر دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے اکثر، جو کہ کھلانا بھی چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے اندر زکوٰۃ کے معاملے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کو آپ بٹھا کر اکٹھے کھانا کھلا رہے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کھانے کو ان کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ آپ کھانا ان کو دے دیں، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر کھائیں یا اپنے ساتھ لے جائیں، آپ ان کو زبردستی وہاں پر روک نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کو یہ شرط لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہیں بیٹھ کر کھانا کھانا ہے یا یہاں پر آئیں گے تبھی آپ کو یہ کھانا ملے گا، آپ لے کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ آفت زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے جو بھی امداد کریں اس کے اندر ایسے اداروں کو دیں یا ایسی جگہوں پر دیں اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ جو ان کو صحیح مصرف سے ادا کر سکیں، صحیح مصرف میں ادا کر سکیں، کیونکہ بہت سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور بہت سی آرگنائزیشنز اس بات کا خیال نہیں بھی رکھتی کہ زکوٰۃ کے پیسے صحیح سے زکوٰۃ والی جگہ پر ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقات وغیرہ ہوتے ہیں ان سے تو آپ مدد کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ چڑھ کر جتنا ہم سے ہو سکے ان کی مدد کریں، کیونکہ اب سردیاں بھی آ رہی ہیں تو ان کو، جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کو اور بھی سامان کی ضرورت ہے، گرم سامان کی ضرورت ہے، جو اس سے وہ سردیوں میں اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے کہ زکوٰۃ سے ہسپتال یا کلینک چلانا، ہسپتال اور کلینک یا دواخانہ، اس کے اندر زکوٰۃ کا جو عام طور پہ مصرف ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر مساکین کو مفت دی جائیں، یہ تو عمومی حکم ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے سے، زکوٰۃ کی مد سے ڈاکٹر کو یا وہاں پر کام کرنے والے کارکنوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، یا ہسپتال کا یا کلینک کا کرایہ دیا جا رہا ہے، اس کا فرنیچر، اس کی مشینری وغیرہ پہ زکوٰۃ کا پیسہ ڈائریکٹلی خرچ کیا جا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور بات اس میں خیال رکھنی چاہیے کہ آج کل علماء اکرام نے ہسپتالوں کو اور کلینکس کو زکوٰۃ دینے کا اور اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، جس کے اندر اگر کوئی ہسپتال علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کراتا ہے اور سرٹیفکیٹ لیتا ہے اور علماء اکرام کی زیر نگرانی زکوٰۃ کے پیسے کو استعمال کرتا ہے، تو اس کیس میں ایسے ہسپتال اور کلینک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی ہسپتال کو یا کلینک کو زکوٰۃ دیں تو یہ ضرور پوچھ لیں یا پتہ کر لیں کہ کوئی شریعہ بورڈ ان کا ہے جو زکوٰۃ کے پیسوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پراپرلی خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیونکہ بہت سے بڑے بڑے ہسپتال بھی ایسے ہیں کہ جو کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور بہت سے ہسپتال ایسے ہیں کہ جو پراپر علماء اکرام کے زیر نگرانی چل رہے ہیں اور علماء اکرام سے انہوں نے طریقہ بھی سیکھا ہے اور زکوٰۃ کے پیسوں کو پراپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو ایسے جگہوں پر کوشش کی جائے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ اس کے بعد بچوں معاشرت کی سنتے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کو عیادت کے بارے میں بتا رہے تھے، آج پھر اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے آپ کو عیادت کے آداب سے متعلق بتایا تھا، اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ مریض کے سامنے آپ ایسی باتیں کریں جن سے اس کا دل خوش ہو، ایسی باتیں نہ کریں جس سے اس کا دل خراب ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جا کر موت کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا جا کے مریض کو کہتے ہیں کہ ہاں فلاں شخص بھی اسی بیماری میں مبتلا تھا تو وہ تو مر گیا تھا، یا اس بیماری میں مبتلا ہونے والا بچتا نہیں ہے۔ اس طرح کی مایوسی والی باتیں مریض کے سامنے بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا دل بڑھانے والی باتیں کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفا یاب کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مریض سے دعا کی درخواست کریں۔ جو بیمار ہوتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خاص کر اس کی دعا زیادہ سنتے ہیں، تو اس سے آپ دعا کی ضرور درخواست کریں۔ اور ایک اور چیز کہ اگر کوئی شخص معمولی مرض میں بھی مبتلا ہو تو اس کی بھی عیادت کی جائے، ضروری نہیں کہ کوئی بڑے مرض کے اندر مبتلا ہو تب ہی اس کی عیادت کی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ مریض کے پاس بلا ضرورت بہت دیر تک بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے، جس سے مریض کو تنگی ہو، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
اور آخر میں اور سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کی عیادت کریں تو آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. اپنی نیت کو ضرور ٹٹول لیں کہ صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ عیادت کریں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں. اس کے بعد عیادت کی مصنون دعائیں ہیں، ان کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے تو اس کو دائیں ہاتھ سے چھوتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقطا. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا شفا ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری کو نہ چھوڑے. اس کے بعد جب کوئی مسلمان کسی ایسے مریض کی بیمار پرسی کرے جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو 7 دفعہ یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کو عافیت مل جائے گی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اس کا ترجمہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ شفا عطا فرمائے تمہیں. ایک اور روایت میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو اس کو اس طرح کہنا چاہیے، یہ دعا پڑھے: اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک الی جنازہ. اے اللہ، اپنے بندے کو شفا عطا فرما تاکہ وہ آپ کی خاطر آپ کے دشمن کو تکلیف پہنچائے یا آپ کی خوشی کے لیے جنازے کی طرف چلے، یعنی مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہو. یہاں پر بچوں ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.